أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حاضرین محترم، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے مقتدر حضرات، قبیلہ نظامت کے چیئرمین کی حیثیت سے مجھے یہاں مدعو کیا گیا. نہایت ممنون و متشکر ہوں ادبی فورم کا، اپنے بھائی ابرار حسن کا، نقی بھائی کا، جاوید بھائی جو سربراہ ہیں اس فورم کے، ان کا نہایت ممنون و متشکر ہوں کہ مجھے بات کرنے کے لیے یہاں بلایا گیا. عموماً انسان 1 سے 2 سال کی عمر میں بولنا شروع کرتا ہے، لیکن ایک عمر لگ جاتی ہے یہ سمجھنے میں کہ کیا بولنا ہے، کتنا بولنا ہے اور کب بولنا ہے. قبیلہ نظامت جو گزشتہ 5-6 سال سے شہر کراچی سے نکل کر پوری دنیا میں اپنا ایک مقام بنا چکا ہے. ابرار حسن بھائی ہمارے بانی چیئرمین، ان کی بڑی کاوشیں اس قبیلے کو منظم کرنے میں، اس قبیلے کی بنیاد رکھنے میں، اور یقیناً شہر کراچی میں ابرار حسن کے نام کے بغیر نظامت کا تصور جو ہے وہ ناممکن ہے. ہمارے قبیلے میں شہر کراچی کے تقریباً تمام ناظمین شامل ہیں. ان میں مقصود عالم ہمایوں صاحب پہلے دن سے اس قبیلے کا حصہ رہے، فائنینس سیکریٹری کے طور پہ امور انجام دیتے رہے. حافظہ ہر شخص جانتا ہے جنہیں انہوں نے نظامت کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کا حافظہ رکھتے تھے. ہزاروں اشعار انہیں زبانی یاد تھے اور برمحل اشعار پیش کر کے محفل کو گل و گلزار کر دیتے تھے. رسا کی محفل ہو یا ولا کی محفل ہو، ہر 2 محافل کے آداب سے آشنا تھے. آج کل عموماً نظامت کے حوالے سے میں بطور چیئرمین قبیلہ نظامت اور اس سے پہلے سیکریٹری قبیلہ نظامت کی حیثیت سے بہت ساری ایسی چیزیں سننے کو مل جاتی ہیں کہ جن کا بعض اوقات جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے. اور وہ یہی کہ ہمارے ناظمین محفل کی اساس کو مد نظر نہیں رکھتے، مجلس کو محافل کا ماحول بنا دیتے ہیں اور محافل کو مجلسی ماحول. مجلس کوئی جلسہ نہیں ہے اور محفل بھی کوئی جلسہ نہیں ہے. بہرحال اس پہ کافی کام ہو رہا ہے اور ہمارے جو سینئر ناظمین ہیں وہ اس پہ کافی کام کر رہے ہیں. مقصود عالم ہمایوں میں ایک بات یہ تھی کہ وہ ہر قسم کی محافل میں نظامت کرنے کے فن سے بخوبی آشنا تھے. انہوں نے ہمیشہ محفل اور مجلس کے رنگ کو الگ رکھا. جلسے بھی انہوں نے نظامت کی، بہت سارے جلسوں کی بھی نظامت کی، اور یقیناً وہاں بھی انہوں نے اپنا ایک الگ رنگ چھوڑا. آخری دنوں میں جب وہ صاحب افراش تھے اکثر ان سے ملاقات ہوتی رہی، میں ان کے دولت کدے پہ حاضری دیتا تھا، اور آخری دنوں میں بھی ہمارا ان سے اچھا ساتھ رہا. ہمیشہ اپنے جونیئرز کو اوپر لانے کی کوشش کی، اپنے سینئرز کی عزت کی، اور قبیلہ نظامت کو جو عوج حاصل ہوا اس میں ان کا ایک کلیدی کردار ہے جو
رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور اسے یاد رکھا جائے گا۔ مقصود عالم ہمایوں ایک ایسا ناظم محفل اس بات پہ شعوری طور پر آگاہ تھے کہ نظامت جتنا آسان نظر آتا ہے کام اتنا آسان تھا نہیں، ایک کار مشکل جسے وہ بخوبی انجام دے دیتے تھے۔ آپ کا شعور ہمیشہ حالت وضو میں رہا۔ 4 مصرے مقصود عالم ہمایوں کی نظامت کے لیے کہ جو ان کا انداز تھا، جو ان کا طریقہ کار تھا، اسی لیے تو یہ ٹھہراؤ گفتگو میں ہے۔ مقصود عالم ہمایوں کی شخصیت کو سامنے رکھیں اور یہ 4 مصرے دیکھیں ذرا نقی بھائی۔ اسی لیے تو یہ ٹھہراؤ گفتگو میں ہے، میرا شعور ابھی حالت وضو میں ہے۔ اسی لیے تو یہ ٹھہراؤ گفتگو میں ہے، میرا شعور ابھی حالت وضو میں ہے، اور ظہور حجت آخر قریب تر ہے مگر، ظہور حجت آخر قریب تر ہے مگر، زمانہ الجھا ہوا اب بھی ہاؤ ہو میں ہے۔ کبھی بھی مقصود عالم ہمایوں کی نظامت میں ہاؤ ہو آپ کو نظر نہیں آئے گی، نہ انہوں نے کبھی شور مچا کے یا چیخ کے اپنے آپ کو متوجہ کرانے کی کوشش کی۔ ہمیشہ اپنے جملوں سے، اپنے اشعار سے انہوں نے محافل کی نظامت فرمائی۔ اسی لیے ایک ایسا خلا پر ہوا ہے مقصود عالم ہمایوں کے بعد، خاص طور پر نئے ناظمین کے سیکھنے کے لیے وہ ایک پوری درسگاہ کا درجہ رکھتے تھے، اور انشاءاللہ قبیل نظامت کے پلیٹ فارم سے ہم سب ناظمین، نقی بھائی ہیں، ابرار بھائی ہیں، اور جتنے ناظمین ہیں ان کے لیے انشاءاللہ ایک الگ سے پروگرام بھی ترتیب دیں گے۔ ادبی فورم کے حوالے سے ایک بہت ہی خوش آئند بات، ہمارے سربراہ جاوید بھائی ہیں اور ابرار بھائی بھی ہمارے اسے ہیڈ بھی کرتے ہیں اور اس کے امور کو دیکھتے بھی ہیں، اور ہم لوگ ان کے شانہ بشانہ ہے، جہاں کہتے ہیں وہاں آ جاتے ہیں۔ مرکزی تنظیم عزاداری نقی بھائی کے ساتھ جب سے میں اس تنظیم کا حصہ ہوں، یقیناً ان کی ذات میں جو میں نے خوبیاں دیکھی وہ بہت کم لوگوں میں نظر آئیں مجھے وہ خوبیاں۔ اس حوالے سے خالد علیق صاحب کا جو وہ شعر ہے، جو خالد علیق صاحب ہمارے ابرار بھائی کے استادوں میں سے بھی ہیں گے، بہت ہی خوبصورت اشعار، بہت ہی خوبصورت فکر کامریڈ شاعر تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے، یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے، یہ مجھ کو روئیں گے کل ان کو آج میں رو لوں۔ اچھا، اس کی جو نفی کی ہے وہ نقی بھائی نے، اور مرکزی وہ قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ایک دفعہ درود سے استقبال کیجئے گا قبلہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان کے حوالے سے کہ یہ تعزیتی ریفرنس برائے ایصال ثواب و بلندی درجات جن 5 حضرات کے لیے یہاں منعقد کیا گیا، اس سے پہلے خدمت عزاداری ایوارڈ دیے گئے، یعنی جو میں نے شعر پڑھا کہ یہ قوم مردہ پرستی کے فن میں ماہر ہے، یہ مجھ کو روئیں گے کل ان کو آج میں رو لوں، تو اس کی نفی کی مرکزی تنظیم عزاداری پاکستان نے کہ خدمت عزاداری ایوارڈ ان زندہ شخصیات کے لیے جس کا اہتمام کیا۔ ایک بہت بڑا اسکاؤٹس آڈیٹوریم میں پروگرام منعقد ہوا جس میں خدمت عزاداری کے حوالے سے ان لوگوں کی پذیرائی کی گئی جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑا کام تھا اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ کام ہوتا رہے گا۔ سید عابد حسین حاتف الوری صاحب، استاد سوسمہ، بہت سارے حوالے ہیں ان پہ بات کرنے کے۔ استاد سوسمہ اس حوالے سے کہ میں گزشتہ برس جرمنی میں تھا تو وہاں مجھے قبلہ کے ایک شاگرد سے ملاقات ہوئی اور وہ بڑے خوش ہو کے، علی رضا نام ہے ان کے، وہ یہ بتا رہے تھے، انجینئر ہیں وہ ماشاءاللہ،
کہ وہ عابد حسین عاطف الوری صاحب کے شاگرد ہیں. یقیناً یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کسی استاد کے لیے کہ اس کے شاگرد جو ہیں پوری دنیا میں موجود ہوں اور ان کا نام روشن کر رہے ہوں. چند اشعار کی صورت میں قبلہ عابد حسین عاطف الوری کو نذرانِ عقیدت پیش کروں گا. ہر لمحہ موجود غم شہ میں گزارا، ہر لمحہ موجود غم شہ میں گزارا، مجلس کو فن مرثیہ خوانی سے سنوارا، مرقد میں علی بن گئے عابد کا سہارا، پہنچے در جنت پہ تو رضوان پکارا، پہنچے در جنت پہ تو رضوان پکارا. یہ اون و شہنشاہ کے خوش بخت پدر ہیں، یہ اون و شہنشاہ کے خوش بخت پدر ہیں، آنے دو انہیں مولا کے منظور نظر ہیں، آنے دو انہیں مولا کے منظور نظر ہیں. ایام ازا میں رخصت ہوئے ہم سے، تو ایام ازا ہے تو بپا کرتے ہیں مجلس، جنت میں فرشتے بھی کیا کرتے ہیں مجلس، ملتے ہیں تو سب اہل ازا کرتے ہیں مجلس، ذاکر سے بسط شوق سنا کرتے ہیں مجلس. یہ ذاکر اول ہیں، یہ ذاکر کے پدر ہیں، یہ ذاکر اول ہیں، یہ ذاکر کے پدر ہیں، آنے دو انہیں مولا کے منظور نظر ہیں. ہے حکم یہ سجاد کا عابد کو بلاؤ، آ جاؤ فرشتوں صف مجلس تو بچھاؤ، اشعار جو لکھے ہیں ہمیں آ کے دکھاؤ، آؤ یہاں بیٹھو اور ہمیں سوز سناؤ، آؤ یہاں بیٹھو اور ہمیں سوز سناؤ. جنت میں انہی جیسے محبین کے گھر ہیں، آنے دو انہیں مولا کے منظور نظر ہیں. جو دنیا میں ہوتا ہے ندیم شہ ابرار، دنیا کے جھمیلوں سے نہیں رکھتا سروکار، کہتے ہیں اسے اہل نظر شہ کا عزادار، کہتے ہیں اسے اہل نظر شہ کا عزادار. ایسے ہی فقیروں کی تو جنت ہے طلبگار، ایسے ہی فقیروں کی تو جنت ہے طلبگار. واہ ایسے فقیروں کے لیے خلد کے در ہیں، آنے دو انہیں مولا کے منظور نظر ہیں. رضوان ہمارے بہت اچھے ساتھی تھے، بہت جلد اس دنیا سے رخصت ہو گئے. سپاہ سخن پرور ادبی سلسلے کی طرف سے جب فارسی کلاسز کا آغاز کیا گیا تو آپ کے لیے یہ بات بھی ایک نئی بات ہوگی کہ رضوان نے فارسی میں ایم اے بھی کیا ہوا تھا کراچی یونیورسٹی سے، تو بہت اچھی فارسی بولتے بھی تھے اور سکھاتے بھی تھے. تو ایک عرصے تک امام خمینی لائبریری میں وہ فارسی کی کلاسز لیتے رہے. سوسخوانی میں تو جو منظر بھائی نے، مرتضیٰ بھائی نے جو تعارف کرایا، وہ اس سے آگے تو میں کچھ بول نہیں سکتا. استاد سوسخوان تھے، بہت خوب سوسخوانی فرماتے تھے، مولا ان کی مغفرت فرمائے. میشر بھائی خود ایک استاد شاعر تھے، صرف 2 جملے ان کے لیے کہوں گا. نہ صرف یہ کہ وہ شعر کہتے تھے بلکہ شعر کہنا سکھاتے بھی تھے. اور بعض اوقات تو یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ کلام لکھے اور جو نوحہ خواہ ہیں وہ اسے صحیح سے تلفظ ہی نہیں ادا کر سکے تو جھنجلا جاتے تھے. اور ایک واقعہ ہے، ایک مصرع انہوں نے کسی نوحہ خواہ کو لکھ کے دیا کہ نام عباس کا تصدق ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے وہاں نام عباس کا تصدق ہے، وہ زیر پڑھنا بھول گیا. اب وہ اس پہ اتنے زیادہ پریشان بھی ہوئے اور جزبز بھی ہوئے کہ بھائی یہ کم از کم پڑھ تو صحیح لیا کرو. تو اس حوالے سے جیسا کہ مرتضیٰ بھائی نے بتایا کہ وہ کسی کی بات نہیں رکھتے تھے اپنی بات کہنے کی خاطر. ایک بہت بڑا نام ہم سے رخصت ہوا شاعری کے حوالے سے. یقیناً ان کے حوالے سے بھی جو مرتضیٰ بھائی نے باتیں کی وہ مکمل باتیں تھیں. اور عمران ہمارا بہت ہی اچھا ساتھی تھا، بہت ہم نے اس کے ساتھ محافل پڑھی، اس نے ہمارے ساتھ پڑھی. مولا ان تمام جو مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.